बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। सरहदों पर लड़ी जाने वाली जंग जीतने के बावजूद पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सियासी जंग के नरके में है जिसमें एक फ़रीक हथियार डालने का अंदिया दे चुका है, मगर दूसरा फ़रीक किसी भी किस्म की जंग बंदी पर आमादा नज़र नहीं आता। ताकत का तवाज़ुन इस कदर तब्दील हो चुका है कि सीज़ फायर के इम्कानात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि खान ने काजी फैज़ ईसा को इस इंतहा तक पहुँचा दिया कि फिर जो काजी से हो सकता था उन्होंने किया। गुज़िश्ता 26 माह से अडियाला जेल में कैद खान से एक बयान मंसूब किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान के वसी तर मफाद में कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले पर बात हो सकती है। कौमी यकजहती की खातिर किसी भी वक्त मुकालमे के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ कि मेरे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। ताहम सेनेटर अली ज़फ़र ने खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुनिए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था, हमारे साथ बैठकर बात करें, हमें वाज़िया करें कि बानी पीटीआई से आप क्या चाहते हैं और वो क्या करें जिसके बदले में उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। इस तमाम तर सियासी पेशरफ्त और बदलती सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट ने, और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर मसूद खान। आप दोनों के ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि खान ने काजी फैज़ ईसा को इस इंतहा तक पहुंचा दिया था कि जो काजी से हो सकता था उन्होंने किया। फिर इस्टेब्लिशमेंट से लीडरशिप के ख़िलाफ़ जहाँ तक वो पहुँचे, इसके बाद गुंजाइश थोड़ी रह जाती है। इस पूरी सूरत हाल को इस वक्त कुरेदने की क्या ज़रूरत आप समझते हैं राना सनाउल्लाह को पड़ी जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तारीख तो अपने आप को दोहराती है। काजी फैज़ ईसा की जो बात है वो तो जो उस वक्त के FIA के थे डायरेक्टर मैंने वो उन्होंने बड़े खुल के ये बात टीवी पे कही थी कि मुझे बुला के कहा कि काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस लाना है, हर सूरत लाना है। तो वो जो उस वक्त थे अपना वो जो अब लंदन भाग गए हैं, वो क्या नाम था उनका, वो जो नैब के बने हुए थे, शहजाद अकबर साहब। जी जी, ठीक है जी। कहते हैं शहजाद अकबर साहब से मशवरा कर लो। मुराद है ये चीजें वो सामने हुई। इस पे नहीं जाना चाहिए कि जो कानून है वो तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए और ऐसा ही रहना चाहिए। ये जब चलता है कानून अपनी रास्ता खुद बना भी लेता है। अगर हिस्ट्री में जाए तो फिर आप जो साकिब निसार को देख लें, उसको देख लें, क्या उसका नाम है, गुलजार अहमद साहब को देख लें, बाकी जजेस को देख लें। इजाज एक थे सुप्रीम कोर्ट के जज इजाजुल एहसन साहब, जो जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। क्या कोई इस मौके पे इस्तीफा देके जाता है? तो ये बातें हैं तल्ख है। मेरा ख्याल है इसको खत्म करके अब जो एक 26वीं तरमीम आई है, हम समझते हैं कि ये पार्लियामेंट ने पास की है और यूनानिमस चले। इसके पास देखिए, पार्लियामेंट एक बिल पास करती है, उसका राइट है, अगर उसके पास नंबर पूरे है तो वो बिल पास कर सकती है। अब मैं समझता हूँ कि जो जजेस हैं वो जो फैसले करते हैं ठीक करते हैं, उसमें अब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता, हालांकि कभी भी नहीं होना चाहिए। और अगर वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा तो उन्होंने एक तारीख के हवाले से कहा कि आप जब किसी को इस तरह कहते हैं ना कि बिल्कुल प्रेशर में ला के आप उसके देखे ना, उनके खिलाफ आपने रेफरेंस लाया, वो झूठा साबित हुआ। उन्होंने अदालतों से अपना इंसाफ लिया, उनकी वाइफ जो है वो अदालतों में जाग के इंसाफ मांगती नहीं, तो वो फिर जब उनको इंसाफ मिल गया तो ये बात जरूरी होती है कि फिर हो सकता है उनके जहन में चीजों के, जब एक उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर मेरे खिलाफ इस तरह के रेफरेंस ला रहा था तो शायद काजी फैज़ ईसा ने अगर कोई इस तरह की बात की होगी, तो वो अगर कानून गैर कानूनी कोई चीज होती है, जब कहते हैं कि अदालतें अपना रास्ता लेती हैं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं, फिर उसके खिलाफ कोई ना कोई एतराज होता है। और मैं ये समझता हूँ कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और जब अदालत उसको बरी कर दे तो फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि ये जी बंदा इसके ऊपर इल्जाम था, जब अदालत ने बरी कर दिया तो बरी कर दिया। ओके, अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताएं। जो अभी भट्ट साहब फरमा रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि काजी फैज़ ईसा को
اس انتہا تک پہنچا دیا. ابھی بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشرائز کر دیا, تو پریشرائز اگر چیف جسٹس ہو جائیں یا اس انتہا تک پہنچ جائیں تو پھر جو آپ کے ساتھ سب کچھ ہوا, حکومت تو پھر مان رہی ہے کہ وہ اس کا رزلٹ تھا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں قاضی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی آتی ہے تو میرے ذہن میں صرف ایک شعر آتا ہے جی جی کہ یہ محتسب, یہ عدالت فقط ایک بہانہ ہے, جو طے شدہ ہے وہی فیصلہ سنانا ہے. تو اس دور کے اندر جو جوڈیشری رہی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار پٹیشنز جاتی رہیں عمران خان صاحب کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, کہ ہمیں اس بینچ کے اوپر اعتبار نہیں ہے, ہمیں ان کا باعث بڑا اپیرنٹ ہے, اٹ از فلوٹنگ آن دی سرفیس آف ریکارڈ, اٹ از سم تھنگ وچ از بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. تو آپ کسی اور بینچ کے پاس ہمارے کیسز لگائیں, جس کے اندر ایک بڑا ہی پرٹیننٹ کیس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہٹ کے ہے, جس کے اندر سمبل جو ہے اس کا ڈینائل کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو. پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت پارٹی حصہ نہیں لینے دیا گیا یہ جو الیکشن تھا اس کے اندر. اور یہ سارے کے سارے معاملات, اور اب جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اس چیز کو انڈورس کر دیا کہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی وہ باعث تھی ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف, ٹورڈز عمران خان, کہ عمران اگر ریفرنس گیا تھا تو اس کے اندر کچھ سبسٹنس تھا, اور اس کو اگر بری کر دیا دین آفٹر دیٹ دیر واز نو سچ چیلنجیبل تھنگ وچ واز میڈ بائی پاکستان تحریک انصاف. چیلنج نہیں کیا اس کو کہیں پہ بھی, کوئی معاملہ, پریزیڈنشیل ریفرنس آیا, بات بنی, آگے چلی, انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا, اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے. لیکن وہاں پہ بحیثیت جج, بطور جج پورے پاکستان کے وہ سپیریئر موسٹ کورٹ کے جج تھے, ان کو اس وقت امپارشیلٹی اور ایک جج کا جو منصب ہے, جو اس کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو فلفل کرتے ہوئے انصاف کرنا چاہیے تھا. جو میں یہ کہنے میں شاید حق بجانب ہوں کہ ان کے فیصلوں سے انصاف نظر آیا نہیں, نہ کرتے ہوئے نہ جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن بٹ صاحب سوال یہ ہے کہ آج جب آپ لوگوں کی حکومت ہے, سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے, دونوں پیجز بھی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, بلکہ ضرورت سے زیادہ اچھے ہی چل رہے ہیں, اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ کرب کرنے کی یا ماضی کو کریدنے کی کیا ضرورت آئی؟ کیونکہ اب یہ بھی ایک سوال ہو رہا ہے کہ رانا صاحب حکومت کے دوست بنے ہوئے ہیں یا حکومت کے ساتھ دشمنی کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا, جس کا رزلٹ میں آج آپ لوگ حکومت میں ہیں. اس کو بھی ذرا سا تھوڑا الیبریٹ کیجئے گا. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں. آپ یاد کریں ثاقب نثار کا دور, جس وقت چیف جسٹس تھا, میں نے ایک بات کی, جاز الاحسن, میرے بھائی نے بات کی, جاز الاحسن ہر اس بینچ میں بیٹھتا تھا جس کا جو مسلم لیگ نون کا کیس کوئی بھی ہوتا تھا, اور کئی دفعہ اعتراض کیا گیا کہ جاز الاحسن صاحب پہ ہمیں اعتراض ہے, اس بینچ میں نہ بیٹھے. وہ کہتے تھے میں بیٹھوں گا, میں آپ کا اعتراض نہیں مانتا. کیا یہ بھی یاد ہے آپ کو؟ کیا آپ کو وہ بھی یاد ہے وہ جو گلزار احمد صاحب جج تھے, یا وہ بھی یاد ہے میرا ایک کیس تھا جج ارشد ملک والا, ٹھیک ہے جی, اس وقت جج بڑا مشہور کیس ہے جی آپ کا والا تو جی. نہیں, ہم تو دروازے کھٹکھٹاتے رہے, مجھے پاکستان میں نہیں آنے دیا, میرے رینٹ وارنٹ نکل گئے. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ کہتے تھے جی ویڈیو بنانے والا کدھر ہے, اس کو بلائیں. ویڈیو کس سے بنائی, وہ آئے, وہ کورٹ میں پیش ہو, وہ اس کو جب تک میں نہیں مانوں گا جب وہ تک وہ نہیں آئے گا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جج کیا کہہ رہا ہے, جج جو کہہ رہا ہے وہ بات نہیں سن رہے, وہ کیس ہمارا نہیں لگا, لیکن پھر بھی ہم نے عدالتوں سے جا کے انصاف لیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تلخ حقیقت ہے جس کو ہمیں کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے. تاریخ ہے, سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, کیا وہ انصاف ہو رہا تھا؟ اور مجھے آپ بتائیں کہ آپ خود سوچیں کہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے تھے ججز کے, وہ ثاقب نثار صاحب کہتے تھے 2-3-4 MP تو میں ویسے اڑا دوں گا. آپ کی یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہے نا. تو بات یہ ہے کہ پچھلی تاریخ میں جائیں گے تو وہ بہت تلخ ہے. آگے ہمیں چلنا چاہیے. آپ جو 26ویں ترمیم آ گئی ہے اس کے مطابق جو قانون کے فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے, اپوزیشن کو اعتراض ہے, جب ان کی حکومت آئے وہ 27ویں ترمیم لے آئے, اپنی مرضی کی ترمیم لے آئے, جب ان کے نمبر پورے ہوں گے تو وہ 27ویں ترمیم لے آئے. اور لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق تو ہمیں
बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, अपोजिशन वाला। आप देखेंगे अभी हर वक्त बात होती है, जब आप शुरू करेंगे कि जी वो जेल में गए इमरान से, फलां ने नहीं मिला, वो बुशरा वो भी कहती है जी मेरे लोग तो मुझे मिल गए, अलीमा खान कहती है जी मुझे मिलने नहीं दे रहे। अब ये इशू है पाकिस्तान के आप देखें कितने और इशू है जिस पे बात हो रही है। मगर मैं कहता हूं कि हर कोई अगर जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए, उसका भी माना बिल्कुल जाए। ठीक। और अगर सनाउल्लाह साहब ने कहा था, आप मुझे बताएं राना सनाउल्लाह साहब पे उस वक्त कितने किलो हीरोइन डाली की, क्या वो हेरोइन डाली इंसाफ हुई था? थी। वो अच्छा, कैसे मुझे ये जो बताएं चीज ना, अभी ये अदालतों के जरिए ठीक जब कह आप रहे हैं, फैसले कराएंगे तो ऐसी इस तरह होता है। ठीक। बट साहब जो आप बात कह रहे हैं, मुझे ज़रा ये चीज़ अगर मैं बैरिस्टर साहब की तरफ लेकर जाऊं, अलीमा खान कह रही हैं टेबल पर आएँ और हमें क्लियर करें आप क्या चाह रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। आप लोगों के पास, इमरान खान के पास इस वक्त हुकूमत को ऑफ़र करने के लिए क्या है जब अलीमा खान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आती हैं? क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा आते हैं वो कहते हैं नहीं जी वो तो बहन है इसलिए उन्होंने ऐसी बातें की हैं, खान साहब ऐसी कोई बात नहीं करते। तो फिर किसकी बात का हमने यकीन करना है और किसकी बात का नहीं करना? कई साहब, सबसे पहले तो मैं जिस तरह भट्ट साहब ने बात की पाकिस्तान की, जो उन्होंने जुडिशियल हिस्ट्री के साकिब निसार का उन्होंने नाम लिया और राना सनाउल्लाह साहब ने नाम ले लिया काजी फायज़ साहब का, तो ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। और आज ये गवर्नमेंट के अंदर हैं, आज इनकी हुकूमत है और 26वीं आइनी तरमीम जिस भोंडे अंदाज के साथ वो मंजूर हुई वो सारी कौम ने देखा। रात 12 बजे एक दिन पार्लियामेंट बैठती है, सुबह 3 बजे तक बैठी रहती है, लेकिन नंबर पूरे नहीं होते। और फिर ये गवर्नमेंट जिसके ऊपर, जिसकी लीगैलिटी के ऊपर सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये इनके पास सही मैंडेट ही नहीं है। तो ऐसी गवर्नमेंट जब इस तरह की, और जो है वो इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक आप लेजिस्लेशन लेकर आए, आपने 26वीं आइनी तरमीम के अंदर पूरी जुडिशरी का सत्यानाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, आपने उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लाकर बिठा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि इसके अंदर आप सीनियर मोस्ट जज को नहीं बैठाते। जो सीनियर मोस्ट प्यूनी जज है मंसूर अली शाह, वो इसके अंदर नहीं है। तो इनके भी जो फैसले होंगे उनके ऊपर भी लीगैलिटी और तारीख के जब औराक इनके अंदर जो है वो उठाए जाएंगे, तो शायद ये भी कुछ अच्छे लफ्ज़ों के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या इनके जो फैसले हैं उनको याद ना किया जाए। और दूसरी बात जो रही आपकी, जो अलीमा खान साहिबा ने की, उस बात के अंदर मेरा ख्याल है जो उन्होंने बात की, इससे इस वक्त जो पाकिस्तान जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इससे बेहतर ये मौका ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो बड़े दिल का मुजाहरा करता हुए सबसे पहले इस वक्त की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इमरान खान है, जिसने 2 करोड़ 15 लाख वोट लिए हैं, जो इस वक्त अपोजिशन के अंदर मेन स्ट्रीम अपोजिशन है, वो बैठी है, उसको साथ ले। देखिए कल बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ, बिल्कुल सही, कल बलूचिस्तान, उससे पहले खुशदार के अंदर क्या हुआ, उसके पहले हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि हमने अपने बॉर्डर्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल की, पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज इंडिया अपने प्रॉक्सीज के थ्रू यहाँ पे जंग लड़ रहा है, आज भी उसने हमारे पे हमला किया है। वो फ्रंट कैसे लड़ा जाएगा, उसका एक बेहतरीन तरीका है कि इंटरनली अपने आप को यूनाइट कर लें, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर बैठे। और यही अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि आप हमारे साथ बैठ के बात करें पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर, बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर, जमहूरियत के इशू के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के इशू के ऊपर। ये जो हमारे जवान जो है मर रहे हैं, अपने ही लोगों शहीद हो रहे हैं। अच्छा, अगर भट्ट साहब जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं और बात बिल्कुल ठीक है, अगर खान साहब कह रही हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, हुकूमत से नहीं करूंगा, तो जंग के बाद बहुत कुछ तब्दील हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। शायद पहले इस्टेब्लिशमेंट बात कर लेती, लेकिन अब वो तैयार नहीं। लेकिन कीपिंग इन माइंड जो आज बलूचिस्तान की सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि हुकूमत और अपोजिशन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आप लोगों को सेटल डाउन चीज़ों को करना है अगर आगे चलना है तो? देखें, मेरे भाई ने एक बात की, 26वीं तरमीम जब आ रही थी, आप देखें उसके लिए अपोजिशन को बुलाया गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने 1 महीना टाइम लिया कि भाई हमने आपस में बात करनी है, उसके बाद फैसला करेंगे। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या हुआ?
انہوں نے نام دیے اپنے تحریک انصاف نے, وہ نام پھر واپس لے لیے, پھر نہیں بیٹھے. اب جب آپ پوزیشن کا کردار ادا کرنا ہی نہیں چاہتے, آپ کو بلایا جاتا ہے. پی ایم صاحب نے جب لاسٹ ٹائم یہ جو 26 مئی اور 27 مئی والے یہ واقعات ہوئے, 5 مئی اور 6 مئی والے, اس کے بعد میاں صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے اعلانیہ کہا کہ میں اپوزیشن کے پاس چل کے جاؤں گا, ہمارے ساتھ بیٹھے بات کریں. وہ بات کرتے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کس سے بات کریں؟ وہ ایک نام دیتے ہیں, جب کوئی اپوزیشن اور حکومت کی بات ہوتی ہے, اسپیکر صاحب اس کو جو وہ ہیڈ کرتے ہیں, 1-2 میٹنگ کے بعد وہ ایک بیرسٹر صاحب نکلتے ہیں جیل سے, وہ کہتے ہیں جی عمران صاحب نے منع کر دیا, ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. تو طریقہ کار تو آپ خود سے دیکھیں کیا ہے. اب بھی بات کریں تو ایک بات ہے, یہ کہتے ہیں جی بات کریں, بات تو آپ بیٹھ کے کریں. آپ جس پہ چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. باقی جو عمران خان جیل میں ہے, باقی لوگ جیل میں ہیں, وہ 9 مئی ہے, 26 نومبر ہے, اس کا تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. عدالت عمران خان کو بے گناہ ثابت کر کے باہر لاتی ہے تو کوئی کوشچن نہیں ہے. اس کے لیے نہ حکومت ان کو جیل سے باہر لا سکتی ہے, نہ جیل بھیج رہی ہے. یہ تو ایک فیصلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے. عمران خان صاحب نے آج تک تو 9 مئی کی معافی نہیں مانگی. معافی نہیں مانگتے چلے, جو بات ہے عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کر دیں. مجھے ذرا یہ چیز ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک یہ جو ایک ثانیہ آپ سمجھ لیں, جو بھی آپ سمجھ لیں, 9 مئی کی معافی آپ لوگوں نے مانگنی ہے. 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے تو آگے ملک نہیں چلے گا. یہ بھی ایک بڑی بدقسمت ریالٹی ہے کہ اس میں جو کچھ ہوا اس کے اندر آپ کی پارٹی کے اوپر بہت بڑا ایک برڈن ہے جس کو آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہے, اور یہی بدقسمتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے حکومت سے بات کریں, حکومت کہتی ہے پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں. آپ لوگ بات کریں گے, بات نہیں ہوگی تو پھر سچویشن ایسی رہے گی. پچھلے 2 سال سے وہ اندر جیل میں ہیں اور ہم لوگ ٹاک شوز کر رہے ہیں, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, یہ کنٹینیو رہے گا اسی طرح؟ دیکھیں بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے, اور جس طرح پہلے بٹ صاحب نے بات کی, میں تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاؤں گا کہ اپوزیشن یا عمران خان کو کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ سیریس نہیں ہے, یا مطلب وہ بات انیشیٹ نہیں کرتے. لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم آئی, آپ سب کو پتہ ہے, آن ریکارڈ ہے, لاء منسٹر کہتے ہیں میرے پاس تو خود ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے مسودہ ملا ہے, ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے, بیٹھ کے کو بات کرنی ہے, تو کسی پرپوزل کے اوپر, کسی جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر کرنی ہے. اور اگر ان کے پاس اپنے پاس نون لیگ کے پاس مسودہ نہیں ہے جو بل لے کر آ رہے ہیں, اور ان کے ناٹ ایون اے سنگل ممبر آف دیئر پارلیمنٹ, اس کو یہ نہیں پتہ, اس کو کانفیڈنس پہ نہیں دیا گیا, بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں پہ لا کر پارلیمنٹیرینز کو بٹھا دیا گیا جنہوں نے صرف آئیز اور نوز کے اندر جواب دیا. تو میرا خیال ہے اس طرح کی جو ہے وہ ڈسکشن یا اس طرح کی جو نیگوسیشن ہے, اس کا عمران خان صاحب نہ پہلے پارٹ بننا چاہتے تھے نہ پارٹ بننا چاہتے ہیں. دوسری بات جو 9 مئی کے, اس کے اوپر تو بڑا کلیئر سٹینس ہے عمران خان صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے. آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو جو 3 ڈیمانڈز عمران خان کی آئیں وہ بڑی کلیئر تھیں. اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ مجھے جیل سے باہر نکال دیں, انہوں نے کہا تھا جو 9 مئی ہے اس کی آپ جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کروا لیں, جو اس کے اندر گلٹی ہے اس کو آپ سزا دیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی جو 8 فیبرری کا الیکشن ہے جس کے اندر عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں اور اس کو جو ہے ڈگ آؤٹ کر لیں کہ ہمارا جو ہے ایک مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو وہ تو اپنی ذات کی بات تو کر ہی نہیں رہے, وہ تو پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کی, جمہوریت کی فتح کی, جمہوریت کو مضبوط کرنے کی. اور اس کے حوالے سے جب 9 مئی کی بات آتی ہے تو ہم 9 مئی جنہوں نے کیا ان کی سپورٹ میں کبھی بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کنوکشنز ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں عدالتیں اپنا رستہ لیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وہی عدالتیں ہیں پاکستان کی جنہوں نے میاں نواز شریف کو بھی جو ہے وہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر سزا دی تھی. میاں نواز شریف یہاں پہ کمپرومائز کر کے باہر گئے, کنوکٹڈ تھے, لیکن جب واپس آئے تو یہی عدالتیں چل کے ایئرپورٹ پہ گئی تھی, نادرا کا آفس گیا تھا. تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیاستدانوں کے اوپر ہمیشہ سیاسی بنیادوں کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں, ان کے فیصلے لیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر شاہد مسعود خان, تھینک یو ویری مچ. سینٹر ناصر بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس جب آتے ہیں تو بجٹ 2025-26 حکومت کیا سوچ رہی ہے, IMF وہاں پر ہے, چیلنجز بہت سارے ہیں, ریونیو کیسے پورا کرنا ہے, اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری میرے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بجٹ 2025
اور اس میں کیا کوئی ممکنہ بہتری نظر آ رہی ہے؟ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ ٹیکسیشن کے اوپر بڑی بات کی جا رہی ہے اور ریونیو لائنز کے اوپر بھی بہت بات کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے 2025 کے بجٹ میں، جس کو آئی ایم ایف کا بھی بجٹ ٹیگ الانگ کیا جا رہا ہے، جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے، کیا اس میں ایک عام آدمی کوئی ریلیف ملنے جا رہی ہے یا نہیں؟ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے، ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، ونس اگین ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ، ایس ٹی پی آئی کو ہیڈ کرتے ہیں. سلمان شاہ صاحب، لیٹ می اسٹارٹ ود یو. سر، روپے کی قدر میں ممکنہ بہتری مالی سال 2025 کے بجٹ میں کس معاشی نقطہ نظر سے شامل کیا گیا ہے؟ کیونکہ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈالر اور مضبوط ہوگا. کیا اس کو جو مالیاتی پالیسی ہے اس کے اندر کوئی اہم امپورٹنس دی جا رہی ہے، یا بالکل فری فال جس طرح پہلے سمجھا جا رہا تھا آج بھی ویسی ہی اسٹریٹجی ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں، اس سال کا بجٹ جو ہے اس میں بہت سے ان نونس ہیں، اور ایک ان نون ڈیفینیٹلی جو ڈالر کی قیمت ہے وہ کیونکہ آئی ایم ایف نے شاید کوئی لبرلائزیشن کا کنڈیشنز ڈالی ہیں کہ آپ نے ٹیرفس کو کم کرنا ہے، اور وہ اگر کم ہوتی ہیں کوئی سبسٹینشیل نمبرز میں تو اس کے ساتھ پھر آئی ایم ایف یہ بھی اصرار کرتا ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے. جی، تو اگر پریشر امپورٹس پہ آئے گا تو پھر ڈالر پہ امپیکٹ تو اس کا آئے گا، بٹ یہ کلیئرٹی ابھی نہیں ہے. یہ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں. دوسری جو بہت بڑی ان نون ہے وہ ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر. جی، میں سر اس پہ بالکل اس پہ میں نے آپ سے بلکہ بات بھی کرنی ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس کو ٹیگ لانگ آگے کر لیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، سر ذرا یہ جو بجٹ 2025 میں مالی خسارے کو، اس کو دوبارہ وہی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو کم کرنے کے لیے اسٹریٹجی شاید نہیں ہے حکومت کے پاس، اس لیے عوام کے اوپر نئے ٹیکسز یا مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یو ورک ویری کلوزلی ود دا گورنمنٹ، واٹ از یور پرسیپشن، یا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے، یہ جو بجٹ ہے نا، یہ پہلے والے بجٹ سے اس لیے مختلف ہے کہ اس وقت پاکستان 2 آئی ایم ایف پروگرامز میں بیک وقت ہے. اس سے پہلے یہ سچویشن جو تھی کووڈ کے زمانے میں تھی، لیکن کووڈ پہ جو ہمیں ایمرجنسی رسپانس فنڈ ملا تھا اس میں کوئی کمٹمنٹس نہیں تھی حکومت کو کرنی تھی سوائے اس کے کہ ویکسین پرووائڈ کرے. لیکن اس وقت آپ کو کلائمیٹ چینج سے متعلقہ کمٹمنٹس بھی پوری کرنی ہے، اور اس وقت آپ کو جو ریگولر ایک فنڈ کا پروگرام تھا اس کی کمٹمنٹس بھی پوری کرنی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج والا فنڈ ہے اس میں ہمیں رینیویبل انرجی کی جو انرجی مکس میں بڑھانی ہے اس کی جو تناسب ہے، اور جو ریگولر فنڈ ہے اس میں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کم کرنے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آئی پی پی سے بجلی لی جائے جو کہ کنونشنل بجلی ہے، فاسل فیول سے تیار ہوتی ہے. اور یہ ان دونوں کو بیلنس رکھنا جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ظاہر ہے کہ جب آپ مالی خسارے کی بات کرتے ہیں تو اس مالی خسارے میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ آپ سبسڈیز اور جو ریلیف ہے وہ کہاں کہاں پہ نہیں دے پائیں گے سوائے بسپ کے، جو کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی. اور بسپ میں تقریباً کوئی 750 ارب روپے کا اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. تو باقی تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو ٹیکسز سے ہی ریونیو اکٹھا کرنا ہے، اور وہ ٹیکسز جو ہے وہ یا ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ہیں، اور اگر وہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے نہیں حاصل ہوتا تو پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ بات آ جائے گی. تو یہ تو بڑا سمپل سا اس میں جو ہے وہ فارمولہ ہے ہر وقت آئی ایم ایف پروگرام میں جو بھی بجٹ بنتا ہے. بالکل صحیح. سلمان شاہ صاحب، ابھی جس طرح ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کہہ رہے ہیں، کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے 1300 ارب کا جو ریونیو اکٹھا ہونا ہے وہ لیوی سے ہونا ہے، پیٹرولیم لیوی سے. سو انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے، جبکہ آئی ایم ایف کا یہ بڑا کلیئر تھا کہ جی آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر جائیں اور ہر ایک کو ٹیکسیبل کریں، ہر ایک کی انکم کو. لیکن بہت ساری ایسی ونڈوز ہیں جن کو ٹیکسیبل نہیں کیا گیا. کیا یہ ریزن ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر یا اس طرح ٹیکسز ڈال کے ریونیو کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ نہیں، آئی تھنک آئی ایم ایف کی جو مین کنڈیشن ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ نے اپنے ٹیکس ریونیو یا گورنمنٹ ریونیو سے پورے کرنے ہیں، اور ایک پرائمری سرپلس آپ نے دینا ہے.
اور وہ پرائمری سرپلس دینے کے لیے آپ کو جو بھی ایکسٹرا ٹیکسز وغیرہ لگانے پڑیں گے تو وہ آپ کو لگانے پڑیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے کوئی اخراجات کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے ٹیکسز نہ لگانے پڑیں. ٹھیک. اور اخراجات کم ہونے میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں سارے جو میجر فنکشنز پروونسز کو دے دیے گئے ہیں اس میں سے فیڈرل گورنمنٹ نکل جائے فائنلی، جس میں ایگریکلچر بھی ہے، جس میں انڈسٹری بھی ہے، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا بے شمار چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. سو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ اپنی رائٹ سائزنگ کرے گی یا نہیں کرے گی. فائنانس منسٹر نے تو کئی بار انڈیکیٹ کیا کہ وہ کچھ رائٹ سائزنگ کریں گے، لیکن آئی تھنک کہ پولیٹیکلی وہ سٹمپ ہو جاتے ہیں اور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. دوسری بات اس دفعہ یہ بھی ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ، یہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں بڑی کٹوتی ہوگی، اور جو اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام صوبے بناتے ہیں اس میں بھی بڑی کٹوتی ہوگی، کیونکہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں، جس کی میں نے بات بھی کی کہ ہمارا ڈیفینس کے اوپر ہمیں بہت ایکسپینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اسٹیٹ آف وار میں ہیں. تو آئی تھنک اس دفعہ کا بجٹ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ویری ویری انوویٹو، اور اس میں اخراجات کے اوپر کمی کرنا یہ بہت ضروری ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ جو بہت سے پبلک سیکٹر کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے خسارے، پرائیویٹائزیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا. یہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اس میں کوئی پروگریس آئے گی. پھر بجلی کا نظام جو ابھی سلیری صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے یہ جو ایک ایسا اسٹرینگل ہولڈ ڈالا ہوا ہے اکانومی پہ جو بجلی کا نظام ہے اور اس کی میل فنکشننگ ہے، اس میں کیا کیا جائے گا. کیا واقعی آپ امپورٹڈ انرجی جو ہے اس کو ختم کر کے کوئی سولر کی طرف جائیں گے اور خاطر خواہ طریقے سے جائیں گے، اور کیا ویلنگ کی اجازت دی جائے گی کہ آپ سستی بجلی جو ہے وہ کمپیٹیٹیو طریقے سے مارکیٹ میں آ سکے گی کہ نہیں. تو بہت سے ریفارم کے ایجنڈے ہیں جو اس بجٹ میں نظر آنے چاہیے، کیونکہ آئی تھنک کہ یہ ایک لانگ ٹرم آپ کا یہ کریکشن ہونی ہے، اور یہ اس سال کے بجٹ سے سٹارٹ ہونی چاہیے، بالکل کہ جس میں ایکسپینڈیچر کنٹرول بہت زیادہ ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کی انکریجمنٹ یہ بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ٹیکسوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت انویسٹمنٹ. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا، اور انویسٹمنٹ کو ہم کیسے پروموٹ کریں گے. بالکل صحیح. اچھا عابد کریم سلیری صاحب، جو ابھی سلمان شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا ڈیفینس کے اوپر، کیونکہ آبویسلی اب ایک ایسی سچویشن ہے پوسٹ آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کے بعد کہ بجٹ جو 2025 میں دفاعی بجٹ کی تشکیل پر نئی پالیسی، قومی سلامتی کی حکمت عملی اور جو ہماری اس وقت علاقے کی پوری صورتحال ہے اس کو تناظر میں رکھ کر چیزیں چلیں گی. اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اس پہ کیا امپیکٹ آپ آتا دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیے منصور، ایک طرف ہمیں ایک اگریسو ہمسائے کا سامنا ہے جو نہ صرف ہر روز نئی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، بلکہ پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی اور جو ہائیڈل انرجی جنریشن ہے اور فلڈ پلاننگ ہے اس کو بھی سبوٹاج کرنے کا وہ روزانہ اعلان کرتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ انفارمیشن شیئر کرنا بند کر دے گا، یا پانی کا پریڈکٹیبل فلو جو ہے اس کو وہ روک دے گا. تو اس صورت میں یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی دفاعی تیاریاں مکمل ہوں. اگر آپ اس وقت انڈیا کا ڈیفنس بجٹ دیکھیں تو وہ $80 ارب کا ہے. بالکل ایسے ہی. پاکستان کا دفاعی بجٹ اس کے مقابلے میں $6 سے $7 ارب کا تھا، اور اس کے باوجود ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان نے 10 گنا کم دفاعی بجٹ ہوتے ہوئے بھی اگر انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس برتری کو سسٹین کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے جو دفاعی اخراجات ہیں ان کو
सस्टेन करना होगा, और वहाँ पे कम से कम इस वक्त ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अगर हम अपने आर्म फोर्सेस के बजट को ना बढ़ाएं, डिफेंस बजट को ना बढ़ाएं। और उस पे ऑलरेडी आईएमएफ से भी बात हो चुकी है, और आईएमएफ भी ये समझ रहा है कि एक मुल्क जो कि हालत जंग में है, सीज फायर जो है वो एक फ्रेजाइल सीज फायर है, और रोज़ाना आपको बॉर्डर पार से धमकियाँ आती हैं कि आज वो उसको रोक देंगे, तोड़ देंगे, कल तोड़ देंगे, रोटी खाओ या गोली खाओ। तो ये वो इस तरह के बयानात में तो बहुत जस्टिफाइबल है कि हम अपने बिल्कुल सही। डिफेंस बजट पे फोकस करें और उसको इन्हांस करें। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं सुलेमान शाह साहब और आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब से। ये जो अब आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है वो क्या है और उसको पाकिस्तान उस पर किस तरह कंप्लाइंस देगा, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सलमान शाह साहब, सर आईएमएफ की रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहते हैं जी माशी तौर पे, माली तौर पे आप नज़्म ज़ब्त आपका होना चाहिए, आपकी जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो होनी चाहिए। इस आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं और बजट आने वाला है, किस हद तक आप इन तीनों चीज़ों को कंसोलिडेट होते देखते हैं? देखिए, आई थिंक कंसोलिडेशन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिफॉर्म क्या होने जा रही है। क्योंकि आप ये देखें कि जो आईएमएफ ने कहा है कि आप अपने टैरिफ्स को नीचे लेके आएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आई थिंक इसका डबल इम्पैक्ट है। एक तो इम्पैक्ट इसका ये है कि आपके रेवेन्यूज़ के ऊपर, कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये है कि अगर इंपोर्ट्स आपकी बढ़नी शुरू होंगी तो फिर आपका एक्सचेंज रेट के ऊपर इम्पैक्ट एक आएगा, और एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी जो है वो भी थ्रेटन होगी। और स्टेट बैंक को बड़े डेफ्टली ये काम करना पड़ेगा कि इसको आगे लेके चलें, लेकिन ये है बहुत ज़रूरी जी। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमारी जो एग्रीकल्चर और बाकी एरियाज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग के, ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इस इकॉनमी में है। और जो इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, और ये टैरिफ्स की वजह से एक एंटी एक्सपोर्ट बायस है पाकिस्तान में। सो आईएमएफ उसको चेंज करना चाहती है। आईएमएफ आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को एफिशिएंट बनाना चाहती है, इसको कम्पिटिटिव बनाना चाहती है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना चाहती है कि जो आपका इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, वो दुनिया की मार्केट्स में फोकस करे, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट्स पे फोकस करे। तो ये एक बड़ा मेजर चेंज है, और ये हमने मुशर्रफ साहब के पीरियड में इस पे खासा काम किया था, और आपको पता उस वक्त टैरिफ्स हमारे खासे डाउन भी हुए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कम्पेटिटिवनेस बेहतर भी हुई थी। सो एक तो ये है कि इकोनॉमी में ये बड़ा फंडामेंटल चेंज आएगा जिसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, और बहुत सी इंडस्ट्रीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आपकी ऑटो इंडस्ट्री है, उसमें इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और बाकी इंडस्ट्रीज में भी आएगा। ठीक ठीक। इसके साथ साथ फिर आपको इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखें अगर आप उड़ान प्रोग्राम की बात करें या किसी और प्रोग्राम की बात करें जो कहता है कि हमें 70-80 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतने ही अमाउंट का कम से कम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चीज़ें चलेंगी। ठीक है तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको बेहतर करना। क्योंकि आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर ने तो बैंकों से कर्जे लेने भी बंद किए हुए हैं, और क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर ऑल टाइम लो। बट स्टिल इंटरनल बोरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है, 65% के करीब इंटरनल बोरिंग है, ये भी बात ठीक है। अच्छा, लेकिन अब वो प्राइवेट सेक्टर बोरिंग नहीं कर रहा, इंटरनल बोरिंग जो है वो ज़्यादा हुकूमती बोरिंग है जी, गवर्नमेंट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर जो है इसको मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी इंडक्शन की ज़रूरत है अगर उसने ग्लोबली कम्पीट करना है। सो एज यू प्रोटेक्शन को आप कम कर रहे हैं तो उसी तरफ आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ खासी तवज्जो देनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये भी कहें कि एक्सटर्नली भी बहुत अनसर्टेनिटीज हैं और इंटरनली भी बहुत अनसर्टेनिटीज। ठीक। अच्छा, मैं अनसर्टेनिटीज के साथ डील करना पड़ेगा।
اچھا عابد کیوم سلیری صاحب، جو سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اس میں آبویسلی ایک فسکل سپیس، بورنگ، انٹرنل بورنگ گورنمنٹ سب سے زیادہ بورنگ کر رہی ہے، 65% کمرشل بینک سے جو بورنگ ہے گورنمنٹ کی طرف ہے. ایک تو فسکل سپیس کیا حکومت کو ملے گی، اور سیکنڈلی لیکوڈیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ مسلسل برقرار ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2025 کا یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے پراپرلی، اور کیا یہ ایڈریس آپ کو لگتا ہے آئندہ کچھ عرصے میں ہو سکے گا یا چیزیں ایسے ہی چلیں گی؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو اس وقت کوشچن موجود ہے، ابھی بھی آپ کا انٹرسٹ ریٹ 11% پہ ہے، جو اگلے سال میں بیس ریٹ، چونکہ اس سال میں تو انفلیشن جو تھی وہ پچھلے سال کی بیس ریٹ کی وجہ سے بہت کم ہو گئی تھی، اگلے سال انفلیشن بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن وہ سنگل ڈیجٹ میں ہی رہنے کی توقع ہے. حکومت نے بھی جو اپنے لیے ہدف رکھا ہے وہ 7.5% کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ گنجائش موجود ہے حکومت کے پاس اس کو ایڈجسٹ کرنے کی، اور اگر وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کرتی ہے تو وہ جو آپ کا بورنگ اور اس پہ جو ریٹرن پے کرنا ہوتا ہے وہاں پہ حکومت کو تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ مل سکتی ہے. جب ہم لیکوڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت IMF پروگرام میں، اور بلکہ دونوں پروگراموں میں رہنا ہی ہمارے پاس ہماری لائف لائن ہے، کیونکہ نہ صرف اس سے ہماری کریڈٹ وردینس امپروو ہوئی ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے باقی دوست ممالک جو ہیں، خواہ وہ چائنا ہے یا سعودیہ ہے یا UAE ہے، وہ اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں کہ رول اوور دیں. آپ کو 2021 کا زمانہ یاد ہوگا، جبکہ اس وجہ سے ہمارے دوست ممالک نے رول اوور دینا جو ہے اس سے تاخیر کا کام لیا تھا، جب تک ہم جو ہے IMF میں پروگرام کو دوبارہ رینیو نہیں کرتے تھے. تو IMF کا ہونا ایک بلیسنگ ہے جو لیکوڈیٹی ہنگری کنٹری لائک پاکستان ہے. اور اس میں ابھی جو فردر کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، آذربائیجان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، یا ابھی چائنا کا ایک دورہ کرنا ہے وزیر اعظم نے اور جو آرمی چیف ہیں انہوں نے، تو وہاں پہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ انویسٹمنٹ کے بارے میں اور باقی چیزوں پہ ڈسکشن ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگلا سال جو ہے وہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، اگر حکومت IMF کے پروگرام سے ڈیویٹ نہیں کرے گی تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اس میں خاصے اسٹیبل رہنے کی توقع ہے، اور میں کو بہت زیادہ اس میں امبیلنس آتا ہوا نہیں دیکھ رہا. بالکل ٹھیک ہے. سلمان صاحب مجھے ذرا بتائیے گا سرکولر ڈیٹ اور انرجی کے ریلیٹڈ، کیونکہ سب سے زیادہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو انرجی ہے، اس کو لے کر کوئی پالیسی، کوئی ڈائریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی انفارچونیٹلی تو اس وقت کوئی پالیسی نہیں ہے اس کے لیے، اور یہ پالیسی یہی ہے کہ اس کو ٹیرفس کے ذریعے اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے. لیکن جو پرابلم ہے کہ جو لاسز ہیں ہمارے ڈسٹریبیوشن لاسز اور لائن لاسز وہ اسی طرح موجود ہیں، اور پریزنٹ اسٹرکچر میں جہاں پہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہے ہر چیز پہ، یہ کامیاب نہیں ہو رہا. تو وابڈا کا جو اوریجنل پلان تھا انرجی کے لیے وہ تو ایک کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ کا تھا، جس کے تحت ساری انبنڈلنگ ہوئی تھی، جس کے تحت پھر الٹیمیٹلی ایک کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ بننی تھی، جو کہ 2015 میں بن جانی چاہیے تھی. آج 2025 ہو گیا، ابھی تک نہیں بنی. سو آئی تھنک اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، ادروائز یہ انرجی سیکٹر پاکستان کے لیے بہت ہی پرابلمز کریٹ کرتا چلے جائے گا. اچھا یہی شاہ صاحب بالکل اور بڑھائے گے تو پھر انڈسٹری کے لیے بڑا مشکل ہے کمپیٹ کرنا. بالکل صحیح. عابد کیوم سلیری صاحب سر سیم کوشچن ود یو، کیوں نہیں حکومت کے پاس کوئی پالیسی سرکولر ڈیٹ ود رسپیکٹ ٹو انرجی کو؟ کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جو میرے خیال میں 10-15 سال 20 سال سے چلا آ رہا ہے، ہر حکومت کہتی ہے لیکن ہوتا نہیں کچھ. یہ چونکہ 20-25 سال پرانے ہیں، اسی لیے اس کو لیگیسی چارجز جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ لیگیسی جو چلتی آ رہی ہے. اور اب اس میں جو ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انرجی چارجز، اس کو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کنٹین کرنے کے لیے جیسا شاہ صاحب نے فرمایا ٹیرف بڑھانا پڑیں گے. جو ہی ٹیرف بڑھتے ہیں تو لوگ آف گرڈ سولوشن کی طرف جاتے ہیں، سولر پینلز کی طرف جائیں گے، دوسرے آلٹرنیٹیوز کی طرف جائیں گے. اور اگر آپ سولر میٹر کو ایزیوم کریں کہ بالکل ختم کر دیتے ہیں اس سے جو لینا یونٹس، تو لوگ جو ہیں وہ بیٹریز لگانا شروع کر دیں گے. سولر پینل سارا دن استعمال کیا، رات کے لیے بیٹری سے چلے گئے تو سسٹم پر چلے جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں.
बिजली के कनेक्शन का वही हाल होगा जो PTCL के फ़ोन का है। तो इसमें मुझे जो सोल्यूशन नज़र आता है वो यही है कि जो कन्वेंशनल चार्जेस हैं उनको कम कम किया जाए ताकि लोगों की खपत उसमें ज़्यादा हो, यूनिट की कंजम्पशन की। अगर टैरिफ बढ़ाएंगे तो ये सर्कुलर डेट कभी भी खत्म वेरी नहीं हो राइट, पाएगा। वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आबिद क्यूम सुलेरी साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन, लाहौर वो शहर है जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और ये वो अदारे हैं जिन्हें रियासत का दिमाग समझा जाता है। लेकिन जब मुहाफ़िज़ ही कानून शिकन निकलें तो सवाल ये पैदा होता है कि आम शहरी किस तरफ देखे। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की एक रिपोर्ट ने एक ऐसी हकीकत को बेनकाब कर दिया है जो रियासती नज़्म व नस्क के दावों को झंझोड़ कर रख देती है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 3,896 सरकारी गाड़ियां ऐसी पाई गई हैं जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ये खिलाफ वर्जी ना सिर्फ इत्तफाकिया थी और ना ही एक बार की लर्जिश बल्कि कई मरतबा दोहराई गई। हैरत अंगेज़ तौर पर इन गाड़ियों में वो भी शामिल हैं जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर की हैं, कमिश्नर लाहौर के दफ्तर की हैं, डिप्टी कमिश्नर FIA, पाकिस्तान पोस्ट, लेस्को, पंजाब फूड अथॉरिटी, एग्रीकल्चर, एक्साइज एंड टैक्सेशन, हेल्थ सर्विसेज और एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के ज़ेर इस्तेमाल है। सबसे ज़्यादा कानून शिकनी में पंजाब पुलिस पेश रही जिसकी 496 गाड़ियों ने खिलाफ वर्जियाँ की। इसके बाद SNGAD डिपार्टमेंट की 358 और लेस्को की 328 गाड़ियां शामिल हैं। ये तमाम डेटा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से हासिल किया गया जिन्होंने इन गाड़ियों के ख़िलाफ़ चालान जारी किए। मगर बदकिस्मती का मकाम ये है कि अक्सर महकमों ने ना तो जुर्माना अदा किया और ना ही इन गाड़ियों को इस्तेमाल करने वाले ज़िम्मेदार अफराद की शनाख्त ज़ाहिर की। दूसरी तरफ अवाम पर कानून का इतलाक़ पूरी शिद्दत से जारी है। सिर्फ गुज़िश्ता 10 दिनों में आम शहरियों के ख़िलाफ़ 4,541, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 4,541 FIR दर्ज की गई हैं जिनमें कई अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार भी किया गया है। ये सूरत हाल एक दोहरे मेयार को बेनकाब करती है जहाँ कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए है और ताकतवर इससे मावरा। अगर हुक्मरानी वाकई आईन व कानून की बुनियाद पर करनी है तो पहले इस निज़ाम को अपने अंदर एहतसाब को लाजिम बनाना होगा, वरना ये सवाल हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्या पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, और इसका जवाब हमेशा नफ़ी में रहेगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।